علم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یعنی یہ سوال ہو رہا ہے، اللہ پاک آپ سے بھی سوال کر رہا ہے، مجھ سے بھی، ہر ایک مسلمان سے یہ سوال ہے۔ علم تارا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک مثال بیان ہو رہی ہے، علم تارا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ، ایمان، اس کی مثال اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیسے ارشاد فرمائی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا تو سنیں۔ فرمایا کا شجرۃ مبارکۃ، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ مبارکہ کی طرح ہے۔ شجرہ مبارکہ، یہ کھجور جس کے مناظر آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ کھجور شجرہ طیبہ ہے۔ اصلھا ثابت، اللہ پاک فرماتا ہے اس کی جڑیں گہرائی تک گڑی ہوئی ہے، قائم ہے، گڑی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بات یاد آتی ہے ناظرین، جب مجھے دادا جان یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے محنت کر لو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہمارے اس علاقے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ہم چھوٹے ہوتے تھے، بچپن کی بات ہے۔ فرمایا کرتے تھے بچے یہ نلکا چلاؤ اور اس نلکے کے ذریعے آپ ان کھجوروں کے درختوں کو سیراب کرو، یہ جب بڑی ہو جائیں گی تو ان کی جڑیں جب گہری ہو جائیں گی تو یہ اپنا پانی خود زمین سے وصول کر لیں گی۔ تو ان کی جڑیں مضبوط ہیں، گڑی ہوئی ہیں، یہ تر و تازگی، پانی یہ حاصل کر لیتے ہیں، اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں اپنی جڑوں کے ذریعے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اس کی شاخوں پہ، کھجور کی شاخوں پہ غور کریں، یہ آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس کی خوبصورتی کا منظر بھی ہوتا ہے اور اس کی مضبوطی بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبۃ، اس کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے کہ فرعها ثابت، اس کی جڑیں قائم ہیں، اصلها ثابت، کہ اس کی جڑیں قائم ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ یہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ مراد اس کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جیسے بہت سارے پھل ہیں، بھلے وہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا پھلوں کا بادشاہ، آم ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک مخصوص موسم میں ہوتا ہے۔ ہر پھل، اکثر پھل مخصوص موسم میں، لیکن یہ کھجور کا پھل یہ ہر زمانے میں میسر ہوتا ہے، یعنی یہ رکھا جا سکتا ہے، پورا سال رکھا جا سکتا ہے۔ کھجور کا پھل یہ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ تو یہ شجرہ طیبہ، اس کا ثمرہ طیبہ، اس کا پھل، عمدہ پھل، یہ ہر وقت لایا جاتا ہے۔ تو یہی حال مومن کا ہے کہ اس کا ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کی مٹھاس وہ حاصل کرتا رہتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، ایمان کی جڑیں، وہ قرآن سے اپنے ایمانی تر و تازگی حاصل کرتا ہے، ذکر اللہ سے ایمان کی تر و تازگی حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ جس طرح کھجور کے بارے میں کہا کہ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، تو اسی طرح جو مومن ہوتا ہے، ایمان اس کے دل میں جب راسخ ہوتا ہے، کلمہ طیبہ جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس مومن کا ہر عمل بھی مقبول ہوتا ہے، آسمان کی طرف اٹھتا ہے، بلند ہوتا ہے، اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ پاک یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لوگوں آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اللہ پاک یہ مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ اس کو سمجھیں، یعنی اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ تو یہ
ہم ان سے سمجھ حاصل کریں کہ کلمہ طیبہ، یہ ایمان، یہ ہمارے دل میں کلمہ طیبہ راسخ ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے بندے کو مطلب متذبذب نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سی آزمائش آئی، دور ہٹنا شروع کر دیا. تھوڑی دولت کی لالچ ہوئی، ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ بہت غلط بات ہے. ایمان ہے تو پکا ایمان، یہ پھر اس کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بک جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غلط قسمیں اٹھانا. تو یہ ایک بہت گھاٹے والی بات ہے کہ ایمان کو بیچنا، ایمان کا سودا کرنا دنیاوی لالچ کے طور پر، یہ اچھا نہیں ہے. جو کلمہ طیبہ ہے یہ بالکل دل میں راسخ ہونا چاہیے. اس کے ثمرات اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، نمازیں ادا کرنی چاہیے. تو یہ ہے تو مضبوط ایمان، اس کی دعا بھی کریں اور ایمان کو مضبوط رکھیں. اس کے لیے اچھی صحبتوں کو بھی اپنائیں. اللہ پاک عمل